سچائی کے ساتھ، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ تو وہی بات ہے جو رسول کہا کرتے تھے، یہ تو وہی بات ہے جو قرآن میں بار بار جو ہے وہ کہی جاتی تھی۔ اسی بات کی جو ہے وہ ڈراوے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجیں، کتابیں بھیجیں، یہ تو واقعی سچ ہو گیا۔ اصل میں ہم جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہتے۔ پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہم سے کوئی حساب لینے والا نہ ہو، جو کرنا ہے اس دنیا میں کریں، اس دنیا میں زندگی گزاریں اور گزار کے ہم چلے جائیں۔ ہمیں پتہ ضرور ہوتا ہے، تو یہ پتہ کب چلے گا؟ وجات، اور جب آ جائے گی سکرۃ الموت، جب موت کی بے ہوشی طاری ہوگی سچائی کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اسی سے تو بھاگتا تھا، اسی سے تو بدکتا تھا۔ تحید کا معنی ہوتا ہے پہلو بچا جانا، اسی سے تو بھاگتا تھا، اب یہ تو آ گئی ہے، اب تو واپسی بھی کوئی نہیں ہے، اب تو معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ تو یہ ڈراوا کیا ہے؟ یہ ڈراوا کیا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اس کی طرف معافی مانگ لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آخری ہچکی سے پہلے پہلے تک میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ آئندہ ان گناہوں کی طرف جو ہے وہ جانے سے پہلے اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ آؤ۔ جب تم لوٹ آؤ گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کے اور پیشکش، آفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیں ہمیں؟ اس ہچکی سے پہلے، اس بے ہوشی سے پہلے۔ اور پھر جب مر گئے، پتہ چل گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قبروں میں جا سوئے، پھر ہمارا یہ گمان جیسے مشرکین کہا کرتے تھے یا کہا کرتے کہ یہ جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، کیسے اکٹھے ہوں گے یہ؟ بار بار نباتات کی مثال دے کے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ایک بیج ہم زمین میں بوتے ہیں تو وہ بھی مردہ ہی بوتے ہیں ہم۔ جب اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس میں نمی آتی ہے، تری آتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کے ساتھ نہ صرف وہ اپنے بیج ہے وہ اس گٹھلی کو، اس بیج کو پھاڑتا ہے، بلکہ زمین کا سینہ بھی چیرتا ہے اور کمپل جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہوگیں گے۔ اب یہ تو 15 لاکھ یا کتنی جو ہے وہ انواعات ہیں، کتنی قسمیں ہیں ان کی، جبکہ مخلوقات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ہی کہی ہیں، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ ہے پھر وہ ڈراوے والا دن۔ کون سا ڈراوے والا دن؟ یہ جس دن جو ہے سارے حساب کتاب کھولے جائیں گے، جس دن پوچھا جائے گا ہاں جی کتاب کدھر ہے۔ اب دیکھیے ہمارے لکھنے والے دو اس یتلقی المتلقیان، یہ دو لکھنے والے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت ہم پہنچے یہ ہے ذالک یوم الوعید، اور پھر ساتھ کون آئے گا؟ وجاءت کل نفس صائق، اس کے ساتھ ایک تو آئے گا جو اس کو ہانک کے لے کے آئے گا۔ جب قبروں سے اٹھیں گے اس کے بعد سارے جو ہے حشر کی طرف جو ہے میدان حشر کی طرف، اس طرح بھی کیفیت میں نہ چاہنے کے باوجود کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگا۔ آئے گا کون؟ مارکر دیکھ لیجیے، جاءت کل نفس، ہر نفس کے ساتھ آئے گا، ساتھ اس کے صائقن، صائقن کہتا ہے ہانکنے والا، دھکیلنے والا، وہ ہوگا، وشہید، اور گواہ ہوگا ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ مجرم حاضر ہو، مجرم حاضر ہو گیا، اس کا جو ہے وہ جو اعمال نامہ ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا، گواہی دینے والے ساتھ آ گئے۔ اب بچائیں، کیسے بچنا ہے؟ وہاں پہ اعمال نامے بھی ہمارے ہیں، گواہ بھی ہمارے اوپر موجود ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ انکار کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے اس کے دن؟ پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اچھا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہے گا نہیں، یہ فرشتے جھوٹ بولتے ہیں، یہ میرا ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ اللہ باقی گواہیں لائیں گا، ان کو انکار کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ یہ زبان، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس لوتھڑے کو بولنے کی جو ہے وہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ اس کے اوپر مہر لگا دیں گے، ہاتھ کو کہیں گے بولو، ہاتھ بولے گا، پاؤں کو کہیں بولو، پاؤں بولے گا، ہمارے سارے کرتوت کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو کیسے بچاؤ ہوگا اس دن؟ لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے تو غفلت میں تھا نا پہلے، اس سے تیری آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی، تم اپنی جو ہے وہ خواہشات میں جو ہے وہ اپنی شہوات میں جو ہے وہ گم ہوا تھا، تمہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا کہ تو نے میرے پاس بھی آنا ہے۔ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہارے لیے راستہ ڈٹرمن کیا، اور تم نے کیا کیا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، آج کے دن سے تو غفلت میں تھا، فکشفنا عنک، پھر دور کر دیا ہم نے تجھ سے، غطاءک، پردہ تیرا، فبصرک اليوم حدید، بڑی تیز ہو گئی پھر آج کی نظر تیری، ہم نے جو تیری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا غفلت کا، وہ پردہ ہم نے ہٹا دیا، اب آج تجھے سب کچھ سچ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے ایمان بالغیب ہے،
دیکھ کے ایمان لایا تو پھر وہ فرعون بھی لے آیا تھا۔ آج کے دن تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ غیب کے ساتھ ایمان لانے کا حکم دے رکھا ہے۔ پہلی خصوصیت پڑھ لیجیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس پہ لانا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، روز آخرت پر، اس دن کے اوپر ایمان۔ یہ ایمان آج ہم لے آئیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے، نہیں تو پھر اس دن جو ہے جب آنکھ سے پردہ ہٹایا جائے گا، اس دن ہوگا، اس دن ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح نظر آئیں گی۔ اچھا یہ تو سب کچھ وہی ہے جس کے بارے میں ڈراوا تھا، جس کے بارے میں وعید تھی ہماری۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس وقت ساتھی اس کا، ھذا ما لدی عتید، اے مجرم تیار پہ آئے، یہ جو ہے وہ لدیہ، میرے ہاں جو ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے۔ اعمال نامہ آ گیا سامنے، گواہ آ گئے، گواہیاں ہوگی، سب کچھ ہو گیا، اب کیا سزا ملنی ہے، یہ تیار پڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ القیا فی جہنم، ڈال دو دونوں اس کو جہنم میں۔ کس کو؟ کل کفار عنید، ہر سرکش جو ہے وہ ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو۔ جس نے اللہ کو جھٹلایا، جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے وہ ملایا، ان سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہوگا پھر اس وقت وہاں پہ۔ موقع تو آج ہے ہمارے پاس معافی مانگنے کا، موقع تو آج ہے پلٹنے کا۔ اس وقت تو یہ پردہ سامنے سے جب ہٹ جائے گا، لینے والے آ جائیں گے، پھر جو ہے وہ قبروں میں جا سوئیں گے، قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے، جو میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، ہمارے یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے کہ لو جی یہ اعمال نامہ ہے اس کا۔ اب اعمال نامہ بھی سامنے ہے، گواہ بھی سامنے ہے۔ اب کیا ظلم ہم نے کیا اپنے اوپر کہ یہ اللہ نے کیا؟ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ الکیا، ڈال دونوں ان کو فی جہنم میں، کل کفار عنید، ہر سرکش ناشکرے کو، جو اللہ کی ناشکری کرتا تھا، اللہ کے آگے بھاگتا تھا، ان سب کو جہنم میں جو ہے وہ ڈال دو۔ مناع للخیر، بھلائیوں سے منع کرتا تھا، یہ معتد مریب، حد سے بڑھ جانے والا تھا، اور یہ شک میں ہی پڑا ہوا تھا، الجھن میں ہی تھا، اضطراب میں ہی پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ ہونا تو ہے، نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اور نہ خود جو ہے وہ اس کے اوپر یقین رکھتا تھا، نہ دوسروں کو۔ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ کبھی کوئی مر کے جیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے نا وہ منع کرتا تھا بھلائی کے کاموں سے، نیکی سے منع کرتا تھا، روکتا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہی ہے جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا رکھا تھا، اللہ کے برابر جو ہے وہ کھڑا کر رکھا تھا۔ معبود بنانا صرف بتوں کی پوجا کرنا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا بارہا کہ رنگ، نسل، وطن، زبان، قوم، یہ بھی معبود گڑھ رکھے ہیں ہم نے۔ ہم ان سے اللہ سے زیادہ جو ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑا بت جو ہم نے گڑھ رکھا ہے وہ اپنا نفس کا بت جو ہے وہ گڑھ رکھا ہے۔ اللہ کی بات کو ٹال دیتے ہیں ہم، نفس کی بات جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ اللہ کی بات نہیں مانتے، نفس کی بات مان لیتے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ الصلاۃ خیر من النوم، وہ پکارتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ٹھہر جو، اٹھتے ہیں، اٹھتے نماز جو ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں۔ تو کس کی بات مانی میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے بھیجے ہوئے سندیسے کی آواز نہیں مانی، میں نے بات مانی اپنے نفس کی، اپنے نفس کے پیچھے چل رہا۔ یہی بت پرستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہوا، اور یہ جہاد اکبر جہاد بن نفس ہے، اس نفس کے خلاف لڑنا ہے، اس کے ساتھ اوروں کو۔ تو کیا حکم ہوگا؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ڈال دو ان کو پھر سخت عذاب میں، سخت عذاب میں، عذاب اٹ سیلف، اور اس کے بعد پھر سخت عذاب میں جو ہے وہ ان کو ڈال دو۔ اب وہاں پہ ہوگا کیا کہ وہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، وہ کہیں گے شیطان جو ہے اس نے جو ہے وہ ہمیں گمراہ کیا۔ شیطان کہیں گے میں نے کون سا گردن سے پکڑ کے زبردستی کی تھی تمہارے ساتھ، تم تو خود اپنی خواہشات میں، اپنے نفس کے جال میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، میں نے تو تمہیں راہ دکھائی، وہ تو میں نے دکھانی تھی، کیونکہ میں اللہ سے یہی وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے، تو میں نے راہ دکھائی، تم بھاگ کے جو ہے اس راستے کے اوپر چل پڑے۔ تو اس وقت دونوں آپس میں جو ہے وہ لڑیں گے، دونوں کا آپس میں، جن کے پیچھے اس وقت ہم لگے ہوئے ہیں نا، وہ شیطان وہ نہیں، وہ بھی شیطان ہے جن کے پیچھے ہم لڑ کے جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے وہ حاصل وہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہمارے پیچھے ہو، تم تو خود چاہتے تھے کہ اچھا تمہارا نام ہو، تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنا کے بڑی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وکڑ دکھایا کرتے تھے، دیکھو میرا یہ جاننے والا ہے، اللہ تیرا جاننے والا تھا، میں نہیں تھا۔ تو وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس وقت کھڑے ہوئے ہوں گے۔ قال قرینہ، کہے گا، یہ شیطان سے کہا گیا ہے اس کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے رب، مت غیتہ، میں تو نہیں انہوں پکڑ کے لے آیا سی،
میں تو اس کو جو ہے وہ زبردستی نہیں کیا تھا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی اپنی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ تو چاہتا تھا مجھ سے کوئی پوچھا ہی نہ، یہ تو چاہتا تھا کہ نماز کے نام کے اوپر بھدک جاتا تھا، روزوں کے لیے جو ہے وہ اس کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو بھوک بہت لگتی تھی، اور دوسرے حرام کاموں کی طرف جو ہے بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ چلا جایا کرتا تھا۔ یہ تو گمراہی میں خود پڑا ہوا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے قالا لا تختصموا لدی، یہ جھگڑا میرے پاس مت کرو، میرے پاس مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو بلا شبہ پہلے ہی اپنی وعید، اپنا ڈراوا تمہیں بھیج دیا تھا، تمہیں وارننگ دے دی تھی، بتا دیا تھا تمہیں کہ اگر تم نے ایسے نہ کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو میں کہہ دوں وہ بات بدلہ نہیں کرتی، ما یبدل اللہ یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، جو قانون بن گیا سو بن گیا، جو اللہ کا دستور ہے وہ دستور ہے۔ دیکھیے ویسے بھی ایک بات جینون دیکھیں، اگر ہم ساری عمر یہاں پہ حرام خوئیاں کرتے رہیں، ساری عمر حلال کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں نا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہیں، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے جس نے ساری عمر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جو ہے وہ جھکایا؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو اس سے بڑھ کے پھر ظلم کیا ہوگا؟ انصاف کا دیکھیے قیامت کا قائم ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک احسان عظیم ہے، تاکہ اس دن سب کو ان کے اعمال کے برابر جو ہے دیا جا سکے۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو جو ہے اس کا صلہ دیا جائے۔ ہم نہیں کہتے اچھا تینوں اللہ پوچھو، تو اللہ جو ہے وہ اس دن پھر پوچھیں گے۔ جنہوں نے برے کام کیے اللہ ان کو سزا ملنا بھی ان کا حق ہے، ان کو ملنی چاہیے۔ جس نے ظلم کیا، جس نے زبردستی کی، جس نے جو ہے وہ لوگوں کے حق کھائے، لوگوں کو اپنے پاؤں تلے روندا، لوگوں کی پلاٹ زمینیں لے کے کھا گیا، یہاں پہ تو میں اس کو کچھ نہیں پکڑ سکتا، کیا اس دن تو میں پکڑ سکتا ہوں نا؟ اس دن تو اللہ سے اپنا کلیم کر سکتا ہوں نا؟ اگر اس دن بھی کلیم نہ ہو تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ اس لیے اس دن کا آنا بھی ایک احسان عظیم ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی، تاکہ اس دن سب کو جو ہے ان کے سب کچھ جو ہے ان کے حساب کتاب جو ہے وہ دیا جائے۔ وما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ یوم نقول لجہنم، اس دن کہیں گے پھر ہم جہنم سے، ہل امتلأت، اور گنجائش ہے؟ اور جہنم کیا کہے گی؟ وتقول هل من مزید، اور وہ آگے سے کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں؟ اب اس سے مراد دو لیے جا سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ وہ پہلے ٹھنسی ہوئی ہوگی، جگہ نہیں ہوگی تل دھرنے کی وہاں پہ، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اللہ کہیں اچھا اور بھی ہیں، ابھی مجھے اور ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حل من مزید، اور جتنے بھی ہیں لاؤ تاکہ ان کو میں ان کے کیے کی وہ سزا دے سکوں۔ کہا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جہنم جو ہے وہ مانگتی جائے گی کہ میرا پیٹ بھر دو، سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تب بھی نہیں اس کا پیٹ بھرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے، تب وہ کہے گی بس سب بہت ہوگی۔ تو جب یہ پوچھا جائے گا تو کہے گی ہاں اور بھی ہیں، اور پھر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت۔ دیکھیں جو بات یقینی ہے نا اس کے لیے ہمیشہ لفظ یہ غیر بعید استعمال کیا۔ کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں۔ سیدھے راستے بھی وہی چلے گا جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر جو ہے وہ دوسرے کاموں میں ملوث پایا جاتا ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا میری حدود کیا ہیں، میں نے کس راہ پہ چلنا ہے، کس راہ پہ نہیں چلنا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی متقیوں کے، غیر بعید دور نہیں ہوگی، وہ جو یقینی بات ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، لِكُلِّ، لیے ہر، اوابن کون ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا۔ کون سا رجوع کرنے والا؟ جو کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وہ اپنا نفس جو ہے وہ مار دیتا ہے، اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، وہ ہر چیز وہ کرتا ہے جو اللہ نے جو ہے حکم دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اپنی انا، اپنا نفس، اپنی سب کچھ جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کتاب میں کیا لکھا ہوا، میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے رجوع کرنے والا، حفیظ، حفاظت کرنے والا اپنی حدوں کی۔ اللہ کی جو حدود ہیں، جن حدود کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، ان حدود کی حفاظت کرنے والا، یہ ہے وعدہ ان سے۔ اب یہ کام یہ کون کرتے ہیں؟ من خشی الرحمن بالغائب، جو ڈر جاتا ہے رحمان سے غیب کے ساتھ۔ جو غیب، اللہ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا، اللہ کا ڈر ہے نا۔ کیوں؟ اللہ کو پہچانا کیسے ہم نے؟ یہ سورج کس کے حکم سے نکلتا ہے؟ یہ بادل کس کے حکم سے نکلتے ہیں؟ یہ زمین جو ہے وہ نباتات کیسے اگلتی ہیں؟ یہ پہاڑ، یہ زمین، باقی چیزیں یا خزانے کیسے آتے ہیں؟
کس نے وہاں رکھ چھوڑے ہیں ہمارے لیے؟ ہر چیز مسخر ہمارے لیے کر چھوڑی ہے. یہ کائنات ہی اللہ کا تعارف ہے. اس کو چھوڑ دیجئے. یہ دل کس کے حکم کے اوپر جو ہے وہ خون جو ہے وہ پمپ کرتا ہے؟ یہ گردے کس کے حکم کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ واش کرتے ہیں؟ یہ سٹمک جو ہے وہ کس طرح چیزیں ڈائجسٹ کر کے جو بلڈ میں جانے والی ہیں بلڈ کی طرف بھیج دیتا ہے. فیمیلز میں جو ہے وہ دودھ بنانے والی ہیں وہ دودھ بنا دیتا ہے. اس میں سے جو فضلے ہوتے ہیں کچھ پیشاب کی شکل میں نکل جاتے ہیں, کچھ اسٹول کی شکل میں نکل جاتے ہیں. کون اس کائنات اس مشینری کو چلا رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے اس کائنات اصغر کے اوپر؟ کون ہے جو پورے جسم میں جو ہے وہ آج بائی پاس ہونا شروع ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے وہ وینز رکھ دی تھی جو بائی پاس میں یوز ہونی تھی. کبھی سوچا ہم نے ان کے اوپر؟ کیسے کیسی چیزیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ لیور ہے اس میں سے تھوڑا سا اتارو دوسرے کو لگا دو, وہیں پہ ویسے کا ویسے پابند لگ جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک کا گردہ اتار کے جو ہے وہ دوسرے میں لگا دو, گردہ ایک ہی کا کافی ہوتا ہے انسان کے لیے. یہ مشینری کس نے جو ہے وہ بنا رکھی ہے؟ اس کائنات اور اس کائنات کو دیکھ لیجئے تو جو بھی اس سے ڈر گیا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ, اور آیا وہ سلامتی والے قلب کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, کھرے دل کے ساتھ. کیا ہوگا؟ وَادْخُلُوهَا بِسَلَام, داخل ہو جو سلامتی کے ساتھ. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب امن ہے, اب سلامتی ہے. اب جو دنیا میں ڈر تھا, جو دنیا میں خوف تھا, جو غم تھا, وہ سارے دور ہو گئے. یہ ہے وہ جگہ, یہ ہے وہ سلامتی والی جگہ. سلامت ہو جو, سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ, یہ ہے دن ہمیشگی والا, یہ ہے نا ختم ہونے والا. جس دنیا پہ تم ریجے ہوئے تھے, جو تم جو ہے جس دنیا کے اوپر تم مرے ہوئے تھے, وہ تو فانی دنیا تھی. جو جائیدادیں اکٹھی کرنی تھی, بینک بیلنسز بنا لیے تھے تم نے, محلات کھڑے کر لیے تھے, وہ تو فنا ہونے والا تھا, اس کے تو تم وارث تھے ہی نہیں. یہ ہے دن ہمیشگی والا. اب ہمیشگی والا دن کے ساتھ کیا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا, چاہیں گے وہ جو کچھ بھی لیے ان کے ہوگا جو وہ چاہیں گے. اب وہ کیا چاہیں گے؟ جو خواہش کریں گے. جنت کی بھی جو ہے وہ 3 قسمیں. ایک تو جو ہمیں بتا دیا گیا کہ جنت میں نہریں ہوں گی, تخت لگے ہوئے ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور پہاڑ ہوں گی اور سب کچھ ہوگا. اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہ جو وہ چاہیں گے, جو چاہیں گے, جو دل میں آئے گا وہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ ہوگی. دوسری وہ ہوگی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے وہ کچھ نہیں کریں گے, وہ کوئی فرمائش نہیں کریں گے. اور تیسری وہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا کہ وہ کیسی جنت ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اور ہماری طرف سے اور بھی. جب بادشاہ دینے آتے ہیں تو بادشاہ پھر اپنی بادشاہت کے حساب سے دیتے ہیں. اور بادشاہ بھی وہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے, جب وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اور بھی مزید ہوگا, تو وہ مزید کیا ہوگا ہم اس کی تصور بھی نہیں کر سکتے, ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ کتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں ہمارے پاس, 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا ہم میں سے کسی کے پاس. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 20 جو اس وقت 20 چل رہا ہے, 20 چل رہا ہے, کیا ہم 21 کا ہنسا دیکھیں گے؟ ناممکن سی بات ہے نا. تو پھر ہمیں یہ چاہیے یا وہ چاہیے جو نہ ختم ہونے والی ہے, جن میں ہنسے میٹر نہیں کریں گے, وہاں پہ صدی میٹر ہی نہیں کرے گی. ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی لیں گے؟ 10 20 30. یہ 2022 ہے, 2023 ہے, 21 تو ہم نہیں دیکھیں گے نا. تو پھر نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمارے پاس رہنی, جس کے لیے کہا گیا ہے یہاں پہ ذالک یوم الخلود, یہ ہمیشگی والا دن ہے. لہم ما یشاؤون, یہاں پہ کوئی بھی نعمت ملے, وہ نعمت کچھ عرصے بعد اپنا مزہ کھو دیتی ہے. وہ نعمت جو ہے ہمارے لیے امٹیریل ہو جاتی ہے, ہم عادی ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہر نعمت ہر دفعہ نئے لذت کے ساتھ, نئی ٹیسٹ کے ساتھ ہمارے سامنے ہوگی ہر دفعہ جو ہے وہ. اور ہمارے یہاں سے اور زمین پہ کیوں اتنا اکڑ کے چلتے ہو؟ کیوں اللہ کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کھاتے ہو, لوگوں کا حق غضب کرتے ہو, لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو؟ اور تمہارے جیسے بہت آئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ, اور اس سے پہلے کتنی ہلاک کر دی قومیں ہم نے. ہم اشد منہم بطشا, جن کی پکڑ جو ہے وہ پکڑ میں وہ ان سے کہیں زیادہ تگڑی تھی. پڑھ لیجئے قصے قوم عاد و سمود کے کہ اس وقت جو ہے وہ کیسے محلات انہوں نے جو ہے پہاڑوں کے اندر تراش رکھے تھے. دیکھ لیجئے فرعون کا حال, کس طرح احرام جو ہے وہ اس دور میں جو ہے وہ بن گئے تھے, کس طرح ستونوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت گھر جو ہے وہ بن گئے تھے, کیسے کیسے ڈیم جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہ جنگل والوں نے جو ہے وہ بنا کے اپنی بارش کا ذریعہ جو ہے ادھر سے پانی جو ہے وہ ادھر لے گئے تھے. کیسے لوگ تھے وہ, اس سے بڑی قومیں آئیں. فنکبوا, نقب لگانا کیا ہوتا ہے؟ نقب لگانا, کوریدنا,
کتنے تھے جنہوں نے دائیں بائیں کے ملکوں کے اوپر نقب لگائی، ان سب کو قبضے میں کر لیا، کتنے طاقتور وہ ہو گئے. حل من محیص، جب اللہ کی پکڑ آئی تو کیا ان کو کوئی ٹھکانہ ملا، کوئی جگہ ملی ان کو کہ جس جگہ سے جو ہے وہ بچت کر سکیں اپنی؟ جب موت آئی تو پھر فرعون بھی اسی چکی میں پھنسا، نمرود بھی اسی چکی میں پھنسا، قارون بھی اسی میں پھنسا، پھر قوم عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم نوح، کتنی چیزیں ہیں. کتنا کچھ کر لو گے، کتنے قبضے کر لو گے، کتنی دنیا جو ہے وہ تم بنا لو گے اپنی. حل من محیص، ہے کوئی جگہ لوٹنے کی اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ؟ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہے، جو دل سے سوچتا ہے. ہم نہیں کہہ دیتے یار تیرے دل سے کوئی خیال نہیں آیا کہ تو نے اس کے بارے میں کیا کر دیا. یہی بات یہاں پہ جو ہے وہ لیبریٹ کی جا رہی ہے. یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے، اور القی السمع، یا وہ کان لگاتا ہے، وہ سنتا ہے. اگر خود اس کے اندر جو ہے وہ تحریک نہیں آتی تو وہ کسی کا لیکچر سن کے، کسی کا سبق سن کے، کسی کو جو ہے وہ اپنا مینٹور بنا کے اس کی بات سنتا ہے. اور اس کے مینٹور ہمارے لیے سب سے بڑے کس کے ہیں؟ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. ہمارے رہبر، ہمارے مینٹور، انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ یہ ایسے کرنا ہے. انہوں نے اس کتاب کا جو ہے وہ پریکٹیکل ورژن ہمارے سامنے پیش کیا نا. تو جو دل رکھتا ہے اور پھر جیسے ہی اس کو تحریک ملتی ہے، دیکھیے ڈورمنٹ چیز ہمارے اندر موجود ہے. صدیق اکبر کے اندر وہ ڈورمنٹ چیز موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، فٹ جٹ پر کے جو ہے اس کے اوپر ایمان لے. تو جو کان لگا کے سنتا ہے وہ متوجہ رہتا ہے اس کے اوپر، وہ شہید متوجہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ یہود کی اس بات کی نفی کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو توریت ہے، یہ توریت وہ اوریجنل توریت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. وقت نصر نے جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اس وقت یہ توریت جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی. یہ اس کے بعد یہ لوگوں نے اپنی یاداشت کی بنا پہ دوبارہ لکھی گئی ہے. یہ تو جو لوگوں نے لکھی ہیں وہ نبی تو نہیں تھے، وہ انسان تھے. تو انسان غلطیاں کتنی کرتا ہے. اب ان کا موقف کیا ہوتا تھا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، 7 دن آرام کیا، ہمیں بھی آرام کرنا چاہیے. ویکینڈ کا کنسیپٹ انہوں نے اسی سے جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ 6 دن کام کرو، 7ویں دن جو ہے وہ ٹکا کے آرام کرو. ان کا خیال تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایسے کیا ہے. ان کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کی نفی فرمائی جا رہی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بلا شبہ پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دنوں میں. اب 6 دنوں میں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی اس سے، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اس سے. پھر کیا خیال ہے لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تھک جاتے ہیں؟ یہ بار بار لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی اس کی جو ہے وہ تکان نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو یہ بکواس کرتے ہیں، جو کرتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فاصبر، پس صبر کیجئے، علی ما یقولون، تو کہندے رہندے، آپ اپنا کام کیجئے. اپنا کام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ؟ وہی ہمارے ذمہ. یہاں پہ کتنے ہیں جو اس قرآن کو نہیں مانتے، کتنے ہیں جس کو دقیانوسی کتاب کہتے ہیں، کتنے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے، سیرت طیبہ کو نہیں مانتے. فاصبر علی ما یقولون، صبر کریں اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. دیکھیں معراج شریف پہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں. ایک فجر کی نماز تھی اور ایک عصر کی نماز تھی. اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توفیقاً یہ 5 نمازیں دی گئی ہیں. اسی طرح جو تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہ گئی اس کا وجوب، اور پھر عام مسلمانوں کے اوپر ختم کر دیا گیا. لیکن فضیلت تو ہے کہ نفلی تو ہے، اللہ کی لاڈلی عبادت بھی ہے. تو یہاں پہ تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے، فجر سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے، شمس طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، اور رات کے اوقات میں بھی. یہ ہے وہ تہجد کی نماز کا ذکر ہو گیا اس میں. وَأَدْبَارِ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، سجدوں کے بعد، نماز کے بعد بھی. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک کمزور، ایک جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صحابی آئے اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، یہ پیسے والے تو ہم سے سبقت لے گئے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس مال بہت ہے، وہ صدقے بڑے کر لیتے ہیں، تو ہم سے آگے نکل جاتے ہیں.
تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو صرف وہ تم سے آگے وہی بڑھ سکے گا جو یہ عمل کرے گا. نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ جو ہے اللہ اکبر کہا کرو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ کر لیا کرو، تم سے آگے وہی بڑھے گا، یہ کرنے لگے پڑے. وہ پھر آئے صحابی آ کر یا رسول اللہ یہ تو امیر لوگ بھی کرنے لگ پڑے ہیں. تو پھر اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہو جائے. اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد بھی تسبیح کیا کریں. وستمع اور سن رکھیں. یوم یناد المناد، جس دن پکارنے والے کی پکار ہے کہ من مکان قریب، قریب سے جمع خاطر رکھیں، یہ سن رکھیں اپنے پاس، توجہ رکھیں، اس رکھیں کہ وہ بہت ہی قریب ہے. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دیکھیں جو تو بے پرواہ ہوتا ہے اس کو تو پتہ بڑی دور ہے، پتہ نہیں کب، ابھی کر لو جو کرنا ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی. اور جو اس وقت جو اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کسی لمحے بھی جو ہے یہ آواز پڑ سکتی ہے، کبھی بھی جو ہے وہ آواز کری رکھیں. یوم، جس دن یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ، وہ چنگاڑ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا. اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا، یہی سچائی ہے. ذالک یوم الخروج، یہ دوسرے نفخہ صور کی بات ہو رہی ہے. ذالک یوم الخروج، یہ ہے وہ دن جس دن جو ہے وہ نکلنے کا دن ہوگا، زمین سے مشروم کی طرح اگنے کا دن ہوگا. اس دن ساری زمین جو ہے وہ جو بیج پڑا رہ گیا ہوگا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ صرف اپنے ہی باڈی پارٹ جو ہے وہ اٹھائے گی، اپنے آرٹیکلز ہی اٹھائے گی. ایسے ہی ہے، اس ہاتھے میں جو ہے وہ نیم لگا لیں، آم لگا لیں، سیب لگا لیں، ساتھ تھور کا درخت لگا لیں، ساتھ جو ہے وہ اور کڑوا کوئی کسی جو آپ لگا لیں. کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ نیم والا پودا جو ہے وہ آم والی خاصیت جو ہے وہ لے لے، یا آم والے پودے میں جو ہے وہ نیم والے کا یا تھور والے کا جو ہے وہ چیزیں اس کے کوئی ایلیمنٹ شامل ہو جائیں؟ نہیں، وہ اپنے ہی آرٹیکلس اٹھائیں گی. اسی طرح ہر باڈی اپنا ہی آرٹیکل اٹھائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ زید کے جسم میں جو ہے وہ بکر کے کوئی آرٹیکل جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور بکر کے جسم میں کوئی عمر کا جو ہے وہ حصہ کوئی شامل ہو گیا. ایسے نہیں ہوگا. اس دن یہی ہوگا بس. پھر ٹھیک ہے کہ میری باڈی میری، اور اللہ کے پھر جو ہے وہ حکم سے روحیں جو ہے وہ ہر جسم میں جو ہے وہ ایسے ہی سرایت کرے گی جیسے ہم کسی مشین ایک ڈیڈ پڑی ہوتی ہے، سوئچ آن کرتے ہیں سب کچھ چل پڑتا ہے اس کا، ایسے جو ہے وہ روح ہمارے اندر سرایت کر دے گی اور چل پڑے گی. انا نحن نحیی، بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں، وعلینا المصیر، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. کس کی طرف؟ ہر چیز جو ہے وہ اپنے خالق کی طرف جو ہے وہ واپس جاتی. تو ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے. یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین، عنہم، ان سے، سراً، جلدی سے نکل پڑیں گے، تیزی سے دوڑ پڑیں گے اس میں سے اٹھ کے نکلتے ہوئے. اس طرح بھی کیفیت میں اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی، نکلیں گے اس طرف جو ہے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے یہ ہم سب کچھ اکٹھا کر لیں گے. نحنو، ہم جانتے ہیں، عالم بما یقولون، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ کیا کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نفی کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ کوئی سخت نہیں ہے، سرکش نہیں ہے ان کے اوپر، آپ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے ان کے. لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے. آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر انما، جو کہتے ہیں نا کہ تلوار اسلام کے زور پہ پھیلا، یہ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ بتایا گیا کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام پیار سے پھیلا. اگر جو تلوار کے زور سے پھیلنا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پہلا حکم یہ دیا جاتا. تو یہاں پہ کہا کہ آپ ان کے اوپر کوئی سختی کرنے والے تو ہیں نہیں. فذکر بالقرآن، ان کو نصیحت کیجئے کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ. کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل ورژن وہ سیرت طیبہ ہے ہمارے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے اوپر ایمان لائے تھے؟ اسی قرآن کے اوپر ایمان لائے تھے سب سے پہلے. اسی قرآن کو دیکھ کے ایمان لائے، سن کے جو ہے وہ ایمان لائے تھے. تو آگے بھی یہی ہے کہ فذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ کیجئے. کس کو کیجئے؟ من یخاف وعید، من یخاف وعید، اس سے جو میرے ڈراوے کا خوف رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ آنا ہے اور واقعی حساب کتاب دینا ہے. آپ تب کرتے جائیے، اور اس کے بعد آپ تو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو اللہ نے جس کو چاہا دینی ہے. آپ نے تو جو ہے وہ کتنی دفعہ جو ہے وہ ابو جہل کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا، کیا اس کو ہدایت مل گئی؟ آپ تو اپنے سگے چچاؤں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا کے، یہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے. بخشش بھی اسی کو ملے گی جو بخشش چاہے گا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ہم سب کچھ حرام خویاں کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر کہیں گے ہماری معافی بھی ہو جائے گی. تو جن کے ساتھ ظلم کیا ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو نہیں بدلا دیا جانا؟ تو جو بخشش چاہتا ہے اسی کو ملے گی. الحمدللہ سورہ مبارکہ کی آج ریویژن بھی مکمل ہوئی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فضل و کرم سے کل ہم سورہ زاریات شروع کریں گے. دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر.